تواڈے تے میرے سونے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ ینتظروا، بندہ جڑا قبر وچ ویندا ہے نا ان محسوس ہوندا پانی بھریندا پیا ہے، پانی اودی تک پہنچاندا ہے، فرمایا ینتظروا بندہ منتظر ہوتا ہے، ول فرمایا ینتظروا بندہ منتظر ہوتا ہے، تیجی دفعہ کریم فرمایا پانی ینتظروا بندہ منتظر ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ کس چیز کا منتظر ہوتا ہے؟ فرمایا تنحقو شاءاللہ دے پیچھے کوئی ہو نہیں تو سمجھ آئی، اے مرگا مردود نہ فاتح نہ درود ذرا نکلتے ہاں سنیا والے پاسے، سونے نبی دی حدیث کے مطابق لفظ سمجھ تنحقو شاءاللہ کوئی پیچھو ہوئے، سونے کس پر ہو؟ فرمایا جاؤ دعا واسطے، اچھا دعا قبول کہندی ہوندی سونے نبی آپ تے دسا ہے، فرمایا آؤ عمل جانو دا ابا دعا منگدا رب جلدی قبول کرندا ہے، فرمایا آؤ من میری ماں جڑ دعا منگدی ہے رب جلدی قبول فرما لیندا ہے، فرمایا آؤ اخل اودا بھرا جڑ دعا منگدا ہے رب جلدی قبول کرندا ہے، فرمایا آؤ صدیق اودا یار جو کوئی یار ہی دعا چ منگے رب قبول فرما کے بخشش کر چھوڑے۔ یعنی سال ثواب میں سمجھ آئی ہو بھائی حدیث سنا مجھا میرے سونے نبی نے فرمایا، کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی امتا محروما، یہ میری جڑی امت ہے نا یہ امت محروما ہے، یعنی کہ گناہ میں جو مبتلا راسی گناہ میں جو مبتلا راسی، فرمایا قد خلو قبر ہی بے ذنوب ہی، یہ قبر جو ویسے شدہ نال دیکھ سارے گناہ ہو سکتے۔ بھائی جانو حدیث جیدے سمجھنا سی، میں اگلا لفظ حدیث تا نہیں پڑھنا، میں کہ ڈوڑے بھائی نہیں پڑھتا بیٹھا، میں سونے نبی دی حدیث پڑھتا بیٹھا ہاں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے پاک قد خلو قبر ہی بے ذنوب ہی، بندہ قبر جو ویسے گناہ گار ہو سے، فرمائے وَتَخْرَجُوا وَلَا ذَنُوبَهُ، فرمائے قبر جو نکل سی نیکو کار ہو کے نکل سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ ہاں قبر تا بند تھی گئی ہے، بندہ تا مر گیا ہے، قبر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، قبر روزہ نہیں رکھ سکتا، قبر جو حاجت نہیں بھائی سکتا، زکاة نہیں دے سکتا، سوڑے نام اعمال دی کتاب بھی بند ہے۔ آپ فرمائیں دے وَتَخْرَجُوا بِذَرُوا وَلَا ذُنُوبِهِ، کہ قبر جو نکل سے نیکو کاروں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہیں؟ فرمایا بندہ مویا ہے نا سجڑوں نو گائن وان کے قبر گستان قبر دفنائے ہیں، پیچھا آ بیٹھے کوئی وہ دے واسطے الحمد پڑھتا بیٹھا، اور جانو سمجھ آسی کوئی الحمد شریف پڑھتا بیٹھا ہے، کوئی قرآن دی تلاوت کرتا بیٹھا ہے، کوئی سبحان اللہ دی تسبیح کرتا بیٹھا ہے، کوئی الحمدللہ کا بیٹھا ہے، کوئی وہ دے واسطے صدقہ کرتا پیا ہے، کوئی خیرات کرتا پیا ہے، اور دی اولاد نماز پڑھتی پئی ہے، آتے پئی والے والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، او دے پیچھو اتنا ہی سال ثواب چکرے سر رب دے سارے گناہ قبر دی معاف فرما چھوڑے سے، بندہ قبر جو نکل سی نیکو کار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تریجی حدیث سنا مات آج تے نہ سنی ہو سکتا، مشکات شریف سونی حدیث، دو پوتر انہاں دا ایک پیو مرن پیو سا بڑے پوتر مسدو سا کا پوتر ارا شاہ صاحب جے توجہ ہوئے تو میں حدیث سنا، یہ سارے سجنہ دی توجہ ہوئے تو میں حدیث پڑھا، حدیث بڑی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس دور ہے، اس دور ہے ایک پیو مرنا لہائی، اس اپنے دو پترہ نو سڈا، اس کہ میں مردہ پیاں وڈے ناکس 50 اٹھ تو ذبح کر کے تقسیم کرنا ہے، میرے بعد چھوٹے ناکس 50 اٹھ تو ذبح کر کے تقسیم کرنا ہے۔ وڈے پتر نے پیو دے مرن بعد
50 اٹھ ذبح کیتا تقسیم کر چھوڑا چھوٹا پتر زد کر گیا زد کیوں کر گیا بھراواں دے درمیان تکرار ہون پائے گئی اس آکے ابے دی وصیت آئی میں تا کیتا تو نہیں کیتا اس آکے گل سن ساڈا ابا کافر ہائی تو تا کر چھوڑا ہے میں نہیں کریندا ہن دوویں بھرا ہن مسلمان سونے نبی دی بارگاہ چ فیصلہ گن کے آ گئے یہ میں کوئی کہانی نہیں سنیندا پیا سونے نبی دی حدیث پڑھدا پیا ہاں پڑھدا آرام نال پیا تاکہ تواڈے سمجھ چ آ وجے سونے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے دوویں بھرا آ کے عرض کریندے سونیا ہائی تے ساڈا ابا کافر لیکن وصیت کر گیا ہائی بھئی میرے مرن تو بعد 50 اٹھ میرا بڑا پتر ذبح کرے سی 50 اٹھ چھوٹا پتر ذبح کرے سی سونیا بھلا ساڈے واسطے جائز ہے ثواب پہنچی اور سنو میرے نبی پاک دا فرمان آپ نے فرمایا کالا لہو ذالکا لو کانا مسلمہ حجبت انہو وانو صدقہ انہو فرمایا اگر بندہ ہوندہ مسلمان او بھائی توجہ نہ کرے سے میں حدیث دا لفظ کر دینے سنے فرمایا بندہ ہوندہ مسلمان والدو کرے ہاں اسال ثواب والدو پہنچیا ثواب یعنی کہ ثابت ہے مسلمان اگر بندہ ہوئے جب جو اسال ثواب کرو اس کو پہنچ گئی ہے اللہ واجب بھی اللہ فرماتا ہے شرط مسلمان ہومن دی ہے تے جیڑے پیچھے نہیں بھجے تے انہاں نو پتہ ہوندا جی جے کر کے کر کے گیا ہے سب پتہ ہے سارا سجن مرن والا مسلمان ہائی اسا نبی دے حکم تے ایصال ثواب کرنے ہیں کہ رب بھی راضی ہوے تے رسول بھی راضی ہو جن ایصال ثواب دے سمجھ آئی ایک دفعہ سبحان اللہ تعالی اچھا یارو میرا دل کرندہ پیا ہے کہ میں قرآن پاک دی آیات پڑھا چاہ جی تو سا قرآن نال محبت کرندہ تو سبحان اللہ قرآن جلہ پاک فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تاجن سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ رب فرماندہ اے ایمان والوں رب کہنے نال مخاطب ہے بے ایمان نال تو نہیں رب ایمان والے نال مخاطب ہے سمجھ ایمان والے نو اسی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں جی مالک فرمایا رب تو ڈرو یعنی کہ جیڑا رب تو ڈرد ہے وہ ایمان والا ہے توجہ ہے سارے نے میرے قرآن پڑھیندہ بھی ہے توجہ کر پاسو تو سمجھ آسی یار مالک تیرے کو ڈر کے کروں فرمایا کہ میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو مالک تو تشارت دے قریب ہے فرمایا میں کہتے وسیلے دا محتاج نہیں پر میں رب وسیلے نو پسند کرے نا یعنی سمجھ آسی میں سمجھاتا بیٹھا ہاں تو آنو تاکہ تمہارے ذہن ایک گل آوے اللہ کہتے وسیلے دا محتاج نہیں وہ مالک و مولا ہے آلہ ہے اولا ہے عرفہ ہے ستار جبار وہاب کریم ہے یا ذل جلال والی کرام ہے لیکن رب وسیلے نو پسند کیتے تے قرآن فرمائے رب فرماتا میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو اسا سنی الحمدللہ وسیلے دے کہل ہیں سارے کچھ بھائی ہیں وہ آدھن جناب وسیلہ نماز دا ٹھیک ہے روزے دا ٹھیک ہے ہر شاید ہے لیکن تسا نبی دا وسیلہ نہیں دے سکتے تو انہوں سمجھ نہیں آدھے بھئی اللہ توانو منو حج عمرہ تلائے ونجی آمین آپ سارے بنا آمین جاکو اللہ بات توانو میں دعا کریں دا پی اللہ توانو منو بار بار حج عمرہ تلائے ونجی آمین جیڑے لے آپا مکہ کے مدینے آنے ہیں ایک بھائی ہیں اس سر تے لال رومال رکھ دے توجہ ہے سارے آپا سارے جاٹ بندے ہونے ہیں سارے کل پوچھدن بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں اسانے جی پاکستان سے آئے ہیں عمرہ کر لیا ہے جی کر لیا ہے مدینے پہنچائے ہو جی پہنچائے ہیں دعا مانگی ہے اسا کے جی اب مانگی ہے کیسے مانگی ہے اسا کے سونے گنبد ازرال دے وسیدہ دے سبحان اللہ وہ کو مولانا صاحب فرمائے دن قبلہ
تسا نماز دا وسیلہ دے وہ جڑا عمرہ کیتا وے او دا وسیلہ دے وہ تسا اپنے نفلہ دا وسیلہ دے وہ روزے دا وسیلہ دے وہ نبی مر کے مٹی ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک انہاں دا وسیلہ نہیں دے سکتے تسا ایک چھوٹا جیا سوال کرنا ہے میں سید تو سمجھاندہ بھی یہاں تسا ایک پوچھنے قبلہ میں نماز پڑھی ہے تسا میں نے گارنٹی دے وہ میری نماز قبول ہی یا نہیں وہ اکسی کملا وہ رب بہتر جانے تیری نماز قبول ہے کہ نہیں میں نے کیا پتا والد صاحب جوڑا آکھا قبلہ میں نے نفل پڑھایا اے دسو میں دا وسیلہ تا دینا ہاں لیکن میرے نفل قبول ہے کہ نہیں وہ اکسی یار اللہ بہتر جانے پتہ نہیں تیرے نفل قبول ہے کہ نہیں والد صاحب آکھا قبلہ میں نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے تو سا گارنٹی دین دے ہو کہ میرا روزہ قبول ہے وہ اکسی یار اللہ جانے یا رسول جانے سانو نہیں پتا اللہ بہتر جانے نہ لہے کہ تیرا روزہ قبول ہے کہ کہے نہیں سنی ذرا دلیری پکڑیں ایک گل اور کریں انہاں کے قبلہ یہ تدسو جا کہ سونے محمد رب دی بارگاہ قبول ہے کہ کوئی نہ بھائی جے تے سمجھ نہ سی میں تو تھوڑے جٹا کے تو سمجھا کے بس یہ دسو کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ قبول ہیں کہ کوئی نہ وہ اکسی مولوی ہیں پاکستانی کملہ ہیں اللہ سونے نبی دے بارے جی کوئی شک کر سکتا ہے محمد سونے دا قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول ہے انہاں دے بارے کون شک کرے تو دلیری ڈالا انہاں کو مولانا صاحب تو آنے کے نماز دا وسیلہ دے جاتے شک ہے قبول ہے کہ نہیں تو آنے روزے دا وسیلہ دے جاتے شک ہے قبول ہے کہ نہیں تو آنے جناب زکاة دا وسیلہ دے شک ہے قبول ہے کہ نہیں تو آنے عمرہ دا وسیلہ دے اسے شک ہے عمرہ قبول ہے کہ نہیں وہ ایسا محمد دا وسیلہ کیوں نہ دے اگر قبول ہے سبحان اللہ بے شک یعنی سمجھ آئی ہوگا وہ سبحان اللہ جانا یہ توجہ ہوئے تو ایک بھائی گل کرا تھا نکی جی گل ہے آپ جاٹ بڑے بھولے جاٹ بڑے بھولے آج قبلہ ہے کہ میں چیلنج کریں دا پیا شبیج محمدی تباہ آپ جب سنا ہے اے جڑا سعودی عرب والے ایک رومال رکھ دیں رومال دوتوں ایک جڑا رسا ولیٹی ودے ہوندے اینو عربی صدا ویندے قتال یا تارا تیرا اینو صدا ویندے صحاستا دی حدیث جو کوئی مولوی کھڑا ہو کے اتھے یا بیان ریکارڈ ہوندہ پیا ہے میں نیٹ تے چڑھا سا میں نو رسن چا صحاستا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہیں ایک حدیث جو ثابت ہے سید چیلنج کیتی بہندہ ہے بھائی اگر کوئی اتھے سجن بیٹھا ہوئے تو کھڑا ہو کے میں نے حدیث سنا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالا جڑا یہ بلہیٹی بدے ہوندے نوتے رسا جیا کی حدیث ہے کہ سونے نے تو جانی بنا امامہ شریف بنا ہے سونے نے تو جانی پایا کپڑا اے انہوں کی دعا کی کہ دی حقیقت تو سنا ہوا جے سارے توجہ بیٹھے ہوئے میں عمرے تے گیوں در خیبر زیارت بعد ماہ رمضان شریف آئی واپسی آتا ایک جگہ تے روزہ اختیاری ہوئی ادھرتی ایک عربی آئی ان اردو بھی بھنی ترٹی آن گئی سلام دعائی کٹھے نماز میں کہ قبلہ ایک چھوٹا جیا سوال ہے میں بڑا پریشان ہاں اس سے کیا سوال ہے آپ کا میں کہ سوال یہ پوچھے یہ جیڑا تو سکتے یہ ولی ودی ہوندے رسا میں تا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا جتنیاں حدیثاں پڑھیں میں نو تو کیڑا یہ رسے دا پتہ ہی نہیں لگا کوئی توڑے علم چھے تا میں نے سوچا شاید میں حدیث نہ پڑھی ہوئے یا کہ عالم کو نہ سنی ہوئے اس سے گل سچی دسا میں کہ گل سچی دسا اس سے گالیوں کو جس ساڑا جیڑا بڑا ہے نا عبدالوہاب نجدی میں کہ جیا اٹھ چرے دائی تھال دے ویچ تے اتھے سہرائی تے سیر تے کپڑا رکھ دائی تے ہوا چل دیا تیز کپڑا اوڑ ویندہ ہے اس کے کام کیتا کہ اٹھ دا جیڑا ڈھنگا ہے نا اس ڈھنگا چاہ کے سیر تے ولیٹ اسا سارے عربی سنت پڑھا حضور ایسے گال تو ہے کہ لفظ پیچھا ہوئے کہ حدیث جو ثابت ہوئے عربیاں دی ماج جرد نہیں ثابت
مسئلہ سمجھ آئے گا سبحان اللہ جا کے اگلی گل بعد اس کرے نے اچھا قبلہ حافظ صاحب تو سب بندے سمجھدار بیٹھے میں تو آج در متوجہ ہوتا بیا شوق کا تھا اللہ تیری عمر دراز کرے تقریری ہوندی پئی ہے سمجھاندے سے جنہاں نو بیٹھے ہیں لیکن انداز سیدات دا وکرا ہے تھوڑا جیا قبلہ حافظ صاحب بندے تو سمجھدار ہی وے میں تو انو آکھاں کہ میں تو اسلام آباد بھیجے گڈی تے بھیجے نا اے سی والی گڈی ہے کھانا ہی میرے ذمہ پیونا ہی میرے ذمہ روٹی میرے ذمہ گڈی اے سی ہے گھوڑا شریف تے زیارتیں کرا سا نال تو ان پہاڑیاں پھرا سا ویسو کے کہنا ویسو لیکن میں ایک یہ گال کرا جا حافظ صاحب ویندے تو پہلے سارا کچھ انہیں ہے لیکن جڑا گڈی دا ڈرائیور ہے انہ ہے والی ویسو کیوں تو انہوں حالی سمجھ نہیں آندی پئی جڑا نبی دے بارے غلط علاوے اس دے پیچھوں اکھی بند کر کے نمازہ پڑھ دے کھڑے جڑا صحابہ دے بارے بھوکے او دے نال برادری رکھی جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے واڑی او دے نال یاریاں ہوئے خدا دی قسم ہے کوئی یاری ساڈی او دے نال کہنی جڑا نبی دا گستاخ ہے ساڈی یاری او دے نال کہنی جڑا صدیق عمر عثمان نو بھوکدا ہوئے ساڈی یاری اس نال کوئی نہیں جڑا امام حسن حسین دا دشمن ہوئے بے شک جنو عقیدت سمجھ آئی ہے اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے ساڑی یاری انہاں واسطے ہے ساڑی دشمنی انہاں واسطے ہے کون جانتا ہے خادم حسین رضوی کوئی جانتا ہے مولوی ہے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ناموس دا جھنڈا اتا کیتا ہے ناموس دا جھنڈا چاہے سی ختم نبوت دا جھنڈا چاہے سی خدا دی قسم چاہ کے آگا بیٹھا عداد و شمار علیہ دے ہیں کہ 2 کروڑ تو زیادہ بندے دے جنازے جاوے اللہ دنیا تے دکھا دیتا ہے جائے وفاداری کیتی ہو سی تو جائے غرداری کیتی ہو سی انہاں نے سمجھ آندی بھئی وہ سبحان اللہ تعالی اچھا یار تسانا تقریر تو ٹھیک ہے وہ بور میرا دل کرے تے پہ میں تو نے کہانی سنا وقت راضی ہو سر تریجی کلاس کی بلا ایک کہانی پڑھی سے مرسلینہ شاید تینوں یاد ہوئے یا نہ ہوئے انہوں نے یاد ہو سی وہ کھڑا ہاتھ کرے سن میں نے بہرحال یاد ہے تریجی کلاس ایک کہانی ہوندی آئی غار کا پتھر کہنو یاد آندی ہے تو ان یاد آگئی تو پڑھئے نا ہاں ماشاءاللہ تریجی کلاس ہے غار کا پتھر حضور ایک کہانی آئی وہ کہانی ان آئی کہ 3 دوست ہوندے نے ویندن جنگل والے پاسے بارش تھی وڑ پاؤندی انہاں نے غار نظر آندی ہے بھج کے غار وچ واڑ ویندن تو پتھر ڈاندا ہے او دا منہ بند تھی ویندا وہ ہاندا شودے دیہاتی جٹ وہ دھکا شکا لیندن لیکن ہلدا نہیں وہ ہن مرن دی تیاری جو ہوندن وہ آدھن یار کیا کچھ نہیں اپنے کوئی نیک عملہ دا وسیلہ پیش کرو مت رب راضی ہو تریجی کلاس دی کہانی سنائیں دا پیا میں خود پڑھی تریجی کلاس غار کا پتھر تا ایک آپ بیٹھا ہوں دا وہ ہاتھ چاندے آدھے اللہ تو جاننا ہے میری ڈھیر ساریاں بکریاں ہیں میرے بال ہیں میری سوانی ہے جن میں بکریاں رو چوندہ ہمیں میرے بال پیچھا بیٹھے رہندے ہیں سوانی کو بعد دیندہ ہمیں پہلو ماں پیو دی خدمت پیش کرے دا اللہ اگر اے میرا عمل تیری بارگاہ قبول ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ اگر میرا یہ عمل قبول ہے پتھر ہٹا تا کہانی اللہ تریجی کلاس والا لکھدا ہے کہ تھوڑا جیا پتھر ہٹ گیا ہے اتنی دیر ہے دوجا دوست بولا ہو سا کہ اللہ میرے کول ایک بیلی ہے نوکر ہے وہ میرے کول کماندا ہے وہ میرے کول چھٹی کر گیا لیکن وہ دی ایک بوری دھائیں دی میرے کول بچ گئی میں بے ایمانگی نہیں کی تھی مودی بوری چاہتے اس دی زمین چھٹ چھوڑی چنگا بھلا دھائیں تھی گیا میں اس کو دھائیں بات ضائع نہ کیتا وہ دا مال منی گھن کے کھڑایا وہ 4-5 سالیں جو ڈھگ سارا مال تھی گیا وہ جو 4-5 سالیں بعد اپنی بوری منگن آیا تو میں انہوں ڈھگ سارا مال چھوڑ کے دیتا وہ سکے اتنے تو میرا کاش ہائی نہ کہ یار میں اللہ کو ڈرنا ہاں میں انصاف کیتا ہے تیری ایک بوری نال کاروبار کیتا ہے رب برکت دیتی ہے سارا مال ہی تیرا ہے
اگر اللہ میرا یہ عمل قبول ہے تیری بارگاہ تو مہربانی فرما چا تھوڑا جیا پتھر ہٹا چا راوی لکھدا تھوڑا جیا پتھر بیا ہٹ گیا ہے اتنی دیر اتنی جہاں دوست بیٹھا ہوندہ ہے وہ ہاتھ چاہتا ہے ادھے مالک و مولا میرے چاچے دی ہے کہ دھی ہائی میری اس واسطے غلط نگاہ ہائی اور دی اگا شادی تھی گئے والو رنڈن تھی گئے حالات خراب تھی گئے وہ ایک دیوار میرے کو پیسے منگان آئی میں نے آکس میرے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو مہربانی کر کچھ پیسے دے جا میں نے گناہ دی دعوت لیتی میں نے آکس تا پیسے دے سا جے میرے نال گناہ کرے سے اور رومن پائے گئی اور رومن پائے گئی ہے اور رومن پائے گئی ہے اور رومن پائے گئی میں کہ رو دی کی وہ پیسے دے دا پیا ہاں اس عورت آکا میں نے اپنے رب تو شرم آتی گناہ کیتا کر رب تو شرم کیتی کر میں نے اپنے رب تو شرم آتی ہے اللہ میرے دل جی ڈر پیدا ہو گیا میں نے بھی شرم آمن پائے گئی کہ دیکھ ایک عورت ہو گیا اپنے رب کو شرم آتی کھڑی ہے ڈر گئی ہے رب تو لہذا اللہ میں اسے سر پہ ہاتھ رکھا میں کہا میری بہن میرے کو غلطی تھی گئی میں نے معافی دے دے میں بھی اپنے رب تو ڈرنا ہاں اللہ اگر اے عمل تیری بارگاہ قبول ہے پتھر ہے ہٹا دے کہانی تریجی کلاس والا لکھتا ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ بندے باہر نکل آئے یہ جڑی کہانی پڑھائی جاتی ہے انسانوں یہ مسلم شریف دی حدیث ہی ہے اگر بندے دا وسیلہ کام دا سے کام کرا سکتا ہے تو محمد والے محمد دا وسیلہ بھی بندے دا بیڑا پار لا سکتا ہے جن وسیلے تے سمجھ آنے پہ وہ سبحان اللہ چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری توجہ میں تھوڑا جی مزید اگر چلانا چاہنا قبلہ تاکہ میرے سجنہ کوئی سمجھ آ ونجے کہ میں انہوں سمجھاون آیا ہاں ٹائم مختصر ہے جی ہمیں قرآن سے بتائیں نبی کچھ دے سکتے ہیں ٹریکٹر دے دیکھ لو یا پیر دے دیکھ لو سبحان اللہ بے فیصلہ توڑے دے رہے میں قرآن پڑھتا بیٹھا خالی پر وہ ڈیزل سڑتا پیے دل جی میں توڑا کرے چاہ میں بھائی گال نہیں کرنا ہے توڑے نال جی ہمیں قرآن سے ثابت کر دے میں کہ قبلہ اگر قرآن تو ثابت کر دیتا مولوی صاحب وال کے کرے جنہیں مانوے سنا کہ آمن ہے نہیں اچھا پہلو تنو حدیث سنا ہے نا جب قرآن جو سنا ہے نا جتنے تیرا دل واجب بنے جی نبی کچھ نہیں دے سکتے میں کہ سونا نبی پاک فرمائے دے بہن انما انا قاسم واللہ یدی اور رب دے والا میں محمد ونڈا ڈالا جن جتنا عطا فرما چھوڑا اور قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے سونا محمد اسا تینو بندیاں واسطے کافی بنا کے بھیجا ہے قرآن دی ایک آیات پڑھا تھوڑا دل خوش ہو ونجے حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف آیات نمبر 93 حضرت یعقوب علیہ السلام جب کی نور چلا گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے خبر آئی آپ نے اپنی قمیض لہائی قرآن بولا توجہ میرے دل کر بولا قرآن بولا قرآن آکھا اذهب بقمیضی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میری قمیض ونجو گھن صرف میرے والد وانجن اکھ اور جڑے قرآن سمجھے اندے بڑا سمجھ ہونا واسطے یہ میری قمیض کی دی بنیو اے وانجی اکھی تے پھیر ہو جا رب بینائی واپس کر چھوڑے سے اور مولوی صاحب نبی دا ہاتھ چاوڑا بہت نکل ہے اے تا نبی آلی قمیض بھی شفا دے دیا بھیا ہے جانو سمجھ آئی اس یہ دل ہوئے تے کہتا بھائی حدیث سنا مت وعدے تے میرے سونے نبی پاک تشریف فرما ہیں آپ دے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سائیں بیٹھے میرا بابا انہیں 5 منٹ بائے بندے کو سمجھاون دے ٹائم بڑا اوکھا ملتا ہے میں نے پتہ ہے تو سارے جاٹا میں تے ماند گالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سائیں سونے نبی دے سونے صحابی اشرف مبشرہ صحابی سونے نبی چادر کیتی بیٹھے نے سونی چادر انہوں نے دیکھا آج کیتی سونے چادر بڑی سونی ہے توجہ ہے سونے چادر بڑی سونی ہے میرے نبی چپ
وال حضرت عبدالرحمن نے عرض کی سونے چادر بڑی سونی ہے. میرے قریب مسکرائے فرمایا عبدالرحمن تن چادر چاہیے سونے اگر کرم نوازی فرماؤ چاہتا آپ دی خاص کرم نوازی اسی. سونے نے چادر لہائی تے بیڑی تھی. سرکار اٹھی کے اندر گئے صحابہ نے کہا عبدالرحمن رب تن ارباں پتی بنایا کھرباں پتی تو بندہ ہے مسجد تو سونے نے کئی سونی شاید پائی ہے تو وہی مانگ لئی تو وہی مانگ لئی. حضرت عبدالرحمن رو پائے رونے کرو اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر حالات کے قدروں کے کتبوں کو بھی پڑھا کر روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کبھی بیٹھ کے رو بھی لیا کر. مسلح تے بیٹھ کے رب دے سامنے رونے ہی کرو. حضرت عبدالرحمن سائیں دے آنکھیں آنسو آئین رونے اور جو آپ دا ارشاد ہے او ارشاد تے اس وقت دے آل سنت و جماعت دا عقیدہ اگر نہ رلے تو میں سید جرمانے دار ہوں. اور سنو حضرت عبدالرحمن کے فرماتے پڑے ہیں آپ نے فرمایا رجو عطا برکتا ہی نتن نبی لا اللہ کفنف ہی. آپ نے فرمایا صحابہ اے چادر کوئی میں اٹھے کرن واسطے نہیں منگی بیٹھنے پاونن واسطے نہیں منگی بلکہ میں چادر منگی ہے وہ مجھے مارو ایسا اس کا کفن میں نے جریوار رابے دی برکت نال میری قبر جب خود برما چھوڑے سے. اللہ حسن یا رسول اللہ آپ چاہیے عقیدہ سونا بنا یہ حالی کا شران دیکھو ایک بھئی حدیث سونا مجھے یار میرا دل کریں دے عقیدہ سونا کرا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جمعہ شریف پڑھیں دے نا آپ ایک نا جوبہ مبارک پڑھیں دے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری مومنہ دی ماں سارے آکھو چاہ عقیدہ سونا رکھ ماما دے بارے عقیدہ سونے رکھیں دن حرامی ماما نو بھوک دے رہاں دن حلالی نہیں بھوک دے رہاں دن سونا عقیدہ سونے نبی دیاں کل ازواج مطہرات ساریاں ماما حلالی ماما دی قدر کریں دے رہاں دن. سمجھ آنے بھئی کہ نہیں آنے بھئی توجہ بھئی. حضرت ام عائشہ پاک اور سرکار دا جبہ مبارک رہا بعد حضرت ام عائشہ بھی جن وصال فرما گئے سرکار دا ظاہری وصال تو بعد حضرت ام عائشہ کو رہا انہاں دا وصال ہویا تا او جڑا کرتا مبارک آئی سونے دا جبہ مبارک آئی وہ حضرت اسما بنت ابی بکر حضرت صدیق اکبر سائیں دی دوجی صاحب زادی کو رہا آپ کے فرمائیں دی ہیں آپ فرمائیں دی ہیں وہ جبہ مبارک سادے کو رہا اسو دے نال کے کریں دیا سے فَنَحَنُ نَغْزِلُهَا لِلْمَرَدَى نَقْتَبِهِ فرمائے سادے چو جانا کوئی بیمار ہو ونیا سادے چو کوئی جان سجانا بیمار ہو ونیا اس سونے دا کرتا مبارک دھون دیا سے جا تے قطرے انکار کے نپڑین دیا سے وہ برتن قطرے پا گنوا جیو جائی بیماری ہو گیا جیڑا بندہ پی بیا رب شفا تا فرما چھوڑے دا ہے او خدا دی قسم نبی دیا کمیزہ جھپے شفا ما دے دے پہے جیڑا نبی نال جوڑو ایسی دنیا کی آقا جدی گا اسی آخرت کی آقا جنہ دے نال جن عقیدہ بنا. اللہ تمہارے میرے عقیدے سلامت رکھے. میری رب کی دعا ہے کہ اللہ پاک کو اعتراضی ہوئے. آخری گل یہ توجہ سارے دی ہوئے تھا یہ توجہ سارے دی ہوئے تھا میرے توجہ کر بس اصلا سارے ایک بہنوانے یار خوش نصیب کرانا افضل آپ خوش نصیب ہو قبلہ آپ خوش نصیب ہو. میرے نبی کا نے فرمایا خوش نصیب کون ہے دسا چاہ اسطانے جاندے کل وڈی گار خوش نصیب جاندے کل جناب ذرا پراپتی ہو خوش نصیب ہے. میرے سونے نبی فرمائے دن آؤ میں تو انہوں دسینا کہ خوش نصیب کون ہے. کریمہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا لسان ذاکر جنہوں رب نے زبان دیتی ہے لیکن زبان جو اللہ رسول دا ذکر کریں دا سبحان اللہ نماز نہیں چھوڑیں دا قرآن روزانہ پڑھتا ہے سبحان اللہ دے تسبیحاں پڑھتا ہے سونے نبی دے درود و سلام دے گجرے نچھاور کریں دا خوش نصیب پہلی خوش نصیبی میرے نبی دا فرمان لسان ذاکر او دی زبان ہر وقت اللہ رسول دا ذکر نال تر رہن دیئے فرمائے وقت قلب شاکر
رب نو دل ایسا دیتا ہوئے کہ ہر حال جا کے الحمدللہ علی کل حال، رب دکھ دے وے رب سکھ دے وے، فرمائے اے بھی خوش نصیبی ہوتے واسطے، فرمائے تریجی نشانی خوش نصیب وقت یہ ہے وَجَسَدٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اگر رب ان کا امتحان جو مبتلا کر دے وے گھبراوے نہ واویلا نہ کرے، بلکہ آکے مالک جی میں تو راضی میں بھی راضی، ان بھی سجن واہ واہ تے ان بھی سجن واہ واہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا آخری گل کہ خوش نصیب انسان دی نشانی ہے انہوں بیوی نیک ملے، بیوی نیک ہوئے، یا نیک بیوی انہوں مل بننے، یہ بھی دنیا اور آخرت خوش نصیبی دا ذریعہ ہے۔ رب تو دعا ہے اللہ میرے الفاظ قبول فرماوے، اللہ غلام باسی والدہ محترمہ جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔